رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے سوال نمبر 49 ہے۔ یہ کتاب کے صفحہ نمبر 74 پر ہے۔ سوال کہتے ہیں، اس دور میں فرقہ ناجیہ منصورہ یعنی نجات یافتہ اور اللہ کی مدد سے سرفراز گروہ کون ہے اور اس کی صفات اور علامتیں کیا ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی پیارا سوال ہے کہ اس دور میں فرقہ ناجیہ کون ہیں اور ان کے صفات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ بالکل جاننا چاہیے، معلومات کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، اس دور میں اور قیامت تک، اس دور میں بھی اور قیامت تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرقہ ناجیہ اللہ کی کلام نبی کے فرمان میں جو فرقہ ناجیہ ہیں، ان کی یہ صفات جو ہیں اور ان کی جو علامتیں ہیں وہ ماضی میں بھی وہی علامت تھی، آج بھی وہی علامت ہے اور قیامت تک ان کی وہی نشانی رہے گی، نشانی بدلے گی نہیں، وہی نشانی ہے۔ تو کہتے ہیں اس دور میں اور قیامت تک فرقہ ناجیہ منصورہ وہی ہے جس کے بارے میں سوال کیے جانے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا تھا۔ فرقہ ناجیہ نجات پانے والی جماعت، نجات پانے والی یعنی جہنم سے نجات پانے والی جماعت، یعنی جنت میں داخل ہونے والی جماعت، اور منصورہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پانے والی جماعت۔ اور یہاں پر جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس حدیث ہی سے یہ نام نکلا ہے، فرقہ ناجیہ نجات پانے والی جماعت۔ یہ نام کہاں سے نکلا ہے؟ اسی حدیث سے نکلا ہے۔ حدیث مشہور ہے، معروف ہے، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں، اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جو لوگ جو بالکل اسی طریقے پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو بالکل اسی طریقے پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس میں یہ جو بات آئی ہے نا، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو گویا سب کے سب جہنم میں جائیں گے جو ایک کے چھوڑ کے، تو وہ جو چھوٹنے والی جماعت ہے وہی نجات پانے والی جماعت ہے۔ تو اسی سے اس کا نام امت کے علماء نے اپنی کتابوں میں ناجیہ رکھا، یعنی سب لوگ تو جہنم میں جائیں گے، یعنی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ایک فرقہ یہ جو ہے یہ نجات پائے گا، جنت میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو جواب دیا تھا اللہ کے نبی نے سوال پر، جو جواب آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یہی فرقہ ناجیہ ہے۔ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اور اسی حدیث کی کہہ لیجئے کہ وضاحت تو نہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حدیث کی وضاحت قرآن سے بھی ہوتی ہے، قرآن کی وضاحت حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور قرآن سے، حدیث کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ تو ایسا بھی کوئی حرج نہیں کہ ہم کہیں کہ اس اس حدیث کی وضاحت اللہ کے کلام سے ہوتی ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ کوئی کبھی سوچتا ہے کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کی آیت کے بارے میں کہا جائے اس آیت کریمہ کی وضاحت اللہ کے نبی کی حدیث سے ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے کہا جائے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کی وضاحت اللہ کے کلام سے ہوتی ہے؟ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دونوں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، سنت کو سمجھنے کے لیے جتنا قرآن کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضرورت قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ہے۔ اچھا، آیت کریمہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اس میں بھی وہی بات بتلائی گئی ہے۔ کیا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں کہا جا رہا ہے مہاجرین اور انصار جو بالکل شروع میں تھے، اوائل، ایک دم شروع والے، اول جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، یعنی شروع میں ہی اللہ کے نبی کے صحابہ میں جو مہاجرین اور انصار گزرے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے بھی ان لوگوں کی پیروی کی ہے اخلاص کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے اخلاص کے ساتھ، یہ سارے کے سارے لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو چکے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو جنتی ہیں یہ لوگ، کون ہے یہ؟ جنتی۔ وہاں بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ 73 فرقے ہوں گے، 73 میں سے 72 جہنم میں، ایک کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ تو جنت میں جائے گا وہ کون لوگ ہیں؟ جو بات یہاں ہے وہی بات یہاں پر کیا کہا؟ کون جنت میں جائے گا؟ 73واں، یعنی 73 میں سے 72 جہنم میں ایک کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بالکل اسی طریقے پر چلے گا جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اور اپنے صحابہ کا ذکر فرمایا، یہ اساس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبلغ ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور آپ کے صحابہ سب سے پہلا بیچ ہے جو آپ کے سامنے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھتا ہے، آپ کی حدیثوں کو فرماتے ہوئے یا عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ یہ پہلا بیچ، یہی اصل ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی سلف کے لیے صرف ہم کہتے ہیں صحابہ کا طریقہ، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سلف تو صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی، تبع تابعین بھی ہیں، لیکن ان صحابہ، ان تابعین، تبع تابعین کے بھی سلف صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے اصل سلف کون ہے؟ اصل سلف صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہی سلف ہیں، اور ان کے بعد والے سب کے سب ان کے مقابل میں بعد کے لوگ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آپ امام السلف ہیں، امام السلف، راس السلف، سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے امام ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلف کیا ہے بلکہ سلف کے بھی آگے امام ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے امت میں نبیوں کے بعد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ صحابہ کرام سلف ہیں جو سب سے پہلے سلف ہیں۔ تو یہاں پر سابقین اولین مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا گیا، اور جو ان کی مخلص ہو کر کے پیروی کرنے والے ہیں، اس کے اندر تابعین آ گئے، تبع تابعین آ گئے، اتنا تو اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں آ گئے، اور اس کے بعد جو بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے قیامت تک، وہ سب کے سب والذین اتبعوہم بإحسان کے اندر آ گئے۔ ٹھیک ہے؟ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے دور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب شامل کیا ہے، ثم الذین، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ تابعین اور تبع تابعین جو ہیں، یہ تابعین کا طبقہ، تبع تابعین کا طبقہ صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ معتبر طبقہ ہے، اور یہ تابعین پورے تابعین اور یہ تبع تابعین پورے تبع تابعین، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تابعین کے ہاں بھی جو لوگ اس راستے پر نہیں صحابہ کے وہ انحراف کا شکار ہیں۔ یہ خارجی کیا تھے؟ سب یہ سب خوارج جو تھے یہ سب کے سب تابعین کے دور کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایک نے بھی، کسی ایک نے بھی خروج نہیں کیا۔ صحابہ کے جو سامنے تھے، جو ان کے شاگردان جن کو ہم تابعی کہتے ہیں، اگر انہوں نے صحابہ کی شاگردی اختیار کی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے تب تو تابعی رہے، اور جو ان کے نقش قدم پر نہیں چلے وہ خارجی ہو گئے۔ اسی لیے والذین اتبعوہم بإحسان کی شرط لگی ہوئی ہے۔ احسان، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، علم کے ساتھ، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے بإحسان، بھلائی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے؟ تو
تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ شرط نہیں لگی ہوئی، لیکن تابعین تبع تابعین کے بارے میں یہ شرط لگی ہوئی، اور یہ شرط قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ سب کے سب بالترتیب ان کے پیچھے چلنے والے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو جنت کا وعدہ یہاں پر بھی صاف ہے، صحابہ، تابعین تبع تابعین، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو قیامت تک آئیں گے۔ کسی زمانے میں 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 2 ہوں گے، 1 ہوں گے، ہے نا، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین پر چلنے والا ضرور بالضرور موجود رہے گا، کبھی بھی یہ دنیا حق پرستوں سے خالی نہیں رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اچھا، یہ کون ہے؟ یہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی طائفہ منصورہ ہے، یہی فرقہ ناجیہ، یہی طائفہ منصورہ، یہی اہل السنہ، یہی الجماعہ، یہی اہل السنت والجماعت، یہی اصحاب الحدیث، یہی اہل الحدیث، یہی ناصر الحدیث، یہی اہل الاثر، یہی غربا، جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ سب کے سب انہی لوگوں کے صفاتی نام ہیں، انہی لوگوں کے صفاتی نام ہیں۔ اچھا، یہ بہت ہی مختصر طور پر شیخ صالح فوزان نے اس کا جواب دیا ہے ایک آیت اور ایک حدیث کے ذریعے سے کہ فرقہ ناجیہ کون ہے، اس دور میں فرقہ ناجیہ کون ہے۔ اس کا جواب کیا دیا؟ اس دور میں بھی اور قیامت تک آنے والے تمام ادوار میں فرقہ ناجیہ یہ ہے جو اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ پر چلتا ہے، کا مصداق ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق ہے، یہ طائفہ ناجیہ ہے، یہ فرقہ ناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہے۔ اس جماعت کے چند صفات کیا ہیں؟ صفات تو بہت ہیں بھائی، اہل السنت والجماعت کے فرقہ ناجیہ کے طائفہ منصورہ کی صفات بہت سارے ہیں، بہت سارے صفات ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ پورا کا پورا اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت، اس میں جتنی باتیں بیان کی گئیں یہ سب کی سب فرقہ ناجیہ کی صفات ہیں، اور اس میں سے ان فرقوں جو 73 میں سے 72 ہیں، یہ فرقے، یہ ان کے اندر جو الگ الگ قسم کی بدعتیں پائی جاتی ہیں، ان بدعتوں کے تناظر میں جو خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ بالکل نمایاں خوبیاں ہیں، خاص خوبیاں جن کو بیان کیا جاتا ہے، ورنہ پورا کا پورا دین اسی فرقہ ناجیہ کی خوبیاں ہیں، کیونکہ یہ فرقہ ناجیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے دین کو اپنی زندگی میں برتتا ہے، اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے۔ بحیثیت انسان کوئی غلطی اس سے ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کی فکر، اس کی سوچ کیا ہے اور کوشش کیا ہے عمل کی؟ پورا کا پورا دین برتا جائے، عقیدے اور ایمان سے لے کر کے سنت اور ایسے شرک اور بدعات سے، خرافات سے، انحرافات سے اور بدعتیوں کی جتنے راستے ہیں اور جتنے فرقے بن گئے ہیں، ان سب سے بیزاری اور پورے دین پر عمل، بحیثیت انسان کوتاہی کے باوجود، یہ فرقہ ناجیہ۔ اچھا، چند صفات جو ذکر کیے ہیں شیخ صالح فوزان نے، وہ ان اہل بدعت کے تناظر میں ذکر کیے ہیں کہ یہ بدعتیوں کے یہاں عیب ہیں، بدعتیں ہیں، اور اس کے مقابل میں فرقہ ناجیہ کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ یہ چند بہت گن کے 3-4 خوبیاں۔ نمبر 1 کہتے ہیں یہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے منہج پر مضبوطی سے قائم رہے گی، یہ پہلی خوبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہلی خوبی، مضبوطی سے قائم رہے گی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا راستہ کبھی بھی یہ جماعت نجات پانے والی نہیں چھوڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیا ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہی لوگ جو بالکل اسی راستے پر ہیں جس پر رہیں گے، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو ایک خوبی ہے، علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے کہ یہ جماعت کبھی بھی نبی کا طریقہ اور نبی کے صحابہ کا طریقہ نہیں چھوڑی، مضبوطی سے قائم رہے گی۔ اب یہی اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں بڑے، اور انہی کے نقش قدم پر ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جماعت جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، ہے نا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گا بالکل اسی طرح، وہ نجات پانے والی جماعت ہے۔ یہ کوئی نظریاتی چیز نہیں ہے، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے صرف اور صرف، یہ کیا ہے؟
ایک یہ عمل ہے، تطبیق ہے، دستور ہے، یعنی یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے دنیا کے اندر ہیں، اور جو اس طریقے پر چلنے والے ہیں وہ فرقہ ناجیہ ہیں۔ نظریاتی چیز نہیں ہے کہ جو ایسا کریں گے وہ حق پر رہیں گے، وہ نجات پائیں گے، وہ اللہ کی مدد سے سرفراز ہوں گے، لیکن وہ ہیں کہاں بھائی؟ وہ دنیا میں کہاں ہیں؟ کوئی ہے کہ نہیں اس راستے پر چلنے والا؟ ہے، رہے گا، اور ہے کہاں ہے؟ کون ہے جو اس راستے پر چل رہے ہیں، صحیح معنوں میں چل رہے ہیں، دعوے نہیں، جو صحیح معنوں میں اس راستے پر چل رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی نہ کہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے اسلام سے نسبت رکھنے والے پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی حق پر نہیں ہے، سب کے سب ناحق۔ یہ کہنا کیا ہوگا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جھٹلانا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بعین ہی آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ایک طبقہ ضرور بالضرور ہے، اور اسے ہمیں نامزد کرنا ہوگا تاکہ اس حدیث کا مصداق دکھائی دے، اور یہ جذبات کی بنیاد پر نہیں، یہ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر نہیں، یہ طرفداری، جانبداری اور تعصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اسی اصول پر جانچ کے، پڑتال کے، دیکھ کے، تجزیہ کر کے کہ کون ہے اعلیٰ مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، بالکل مثل کسے کہتے ہیں؟ سیم بالکل اسی طریقے پر جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اگر آج کوئی ہماری کوئی غلطی لے لے، اہل الحدیث کی، اہل السنت کی، ہے نا، سلفیوں کی کوئی غلطی لے لے اور کہیں دیکھو غلطی کرتے ہیں، یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ فلم دیکھ رہے ہیں، یہ سینما میں گھر میں جا رہے ہیں، یہ گانا سن رہے ہیں مثال کے طور پر، اور کہے کہ دیکھیے کہاں صحابہ گانا سنتے تھے، کہاں صحابہ ہی غلطیاں کرتے تھے، یہ کوئی ساری غلطیاں گناہ کے کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہیں، تو یہ اس کی نادانی ہے، یہ اس کی جہالت ہے، اس کا تعصب ہے، یہ اندر کا حقد اور جلن ہے، یا تو جہالت ہے اور یہ اندر کا جلن ہے۔ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، صحابہ کرام معصوم نہیں، معصوم من عصمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو معصوم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام انسانیت کا سب سے زیادہ ستھرا عقیدے، منہج، عمل، عبادت، تقوی، طہارت، زہد، ورع، نیک، ہر اعتبار سے دنیا کا سب سے آئیڈیل طبقہ، ورنہ بحیثیت انسان ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے چوک ہو سکتی ہے۔ ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ معصوم علی الخطا ہیں، کسی صحابی سے کبھی کوئی غلطی ہی نہیں ہو سکتی ہے، وہ امت کا سب سے کریم طبقہ ہے، سب سے زیادہ چنندہ، برگزیدہ، مصطفیٰ مختار طبقہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو جیسے ان صحابہ کرام جو ہمارے اسلاف ہیں اور وہ پہلا طبقہ ہے، جیسے وہ بحیثیت انسان غلطیاں کر سکتے ہیں، ایسے ہی قیامت تک آنے والے ان کے نقش قدم پر چلنے والے بھی بحیثیت انسان غلطیاں کر سکتے ہیں۔ غلطی سے کبھی ہم نے اپنی برات کا اظہار نہیں کیا، یا فرقہ ناجیہ کی برات کا اظہار نہیں کیا، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا اصول، ان کا منہج، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی جذبات، ان کی تلاش، ان کی جستجو کیا ہے؟ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعین ہی طریقہ، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بعین ہی طریقہ، اسی کی تلاش، اسی کی جستجو ہمیشہ رہتی ہے۔ بحیثیت انسان غلطی کریں گے، وہ گناہ کے کام کریں گے، معصوم نہیں ہے۔ تو یہ ہے، اس لیے یہ نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، پریکٹیکل مسئلہ ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، اور جیسا کہ آگے بات آ بھی رہی ہے، یہ حق پرستوں کا طبقہ، ما انا علیہ اليوم واصحابی والا طبقہ ہمیشہ موجود رہے گا، کم رہے، زیادہ رہے، اکا رہے، دکا رہے، کہیں 1-2 رہیں، کہیں 4-6 رہیں، کہیں 10-20 رہیں، کہیں 200-500 رہیں، کہیں ہزاروں کی تعداد میں رہیں، کہیں لاکھوں کی تعداد میں رہیں، کیسے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں ایک ہی آدمی ما انا علیہ اليوم واصحابی کے راستے پر چل رہا ہے، تب بھی وہی اکیلا حق پر مانا جائے گا اور وہی جماعت کہلائے گا، اس لیے کہ وہ نبی اور صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے۔ پوری امت اس کے خلاف چلے، جمہور اس کے خلاف چلیں، تو خلاف چلنے کی وجہ سے وہ طائفہ ناجیہ میں نہیں آئیں گے، فرقہ ناجیہ میں نہیں آئیں گے، طائفہ منصورہ میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اس سے خارج ہوں گے۔ وہ اکیلا شخص بھی
اگر نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہوگا تو اکیلا بھی وہ جماعت کہلائے گا اور اکیلا ہی وہ میرے بھائیوں جنت کا مستحق بنے گا۔ دوسری علامت، یہ جماعت حق پر ڈٹی رہے گی۔ منصورہ کہا گیا نا، منصورہ، مدد کی ہوئی جماعت۔ کیوں بات کہے گی بھائی؟ مدد کی ہوئی، مددگار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ مددگار ہے اور یہ مدد کی ہوئی جماعت ہے۔ کس نے مدد مانگا؟ کب مدد مانگا؟ کب ضرورت پڑ گئی مدد کرنے کی؟ کہ پہلے سے ان کا نام طائف منصورہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ کھلا اشارہ ہے دنیا میں اس جماعت کے خلاف دشمنیاں، عناد، مخالفتیں، پروپیگنڈے، سازشیں اور ہر طرح کی کوشش، ہر طرح کے حربے اختیار کیے جائیں گے۔ یہ مظلوم مقہور ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد انہیں حاصل ہوگی۔ یہ کم ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے سرفراز رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی ہے، لا تزال طائفہ، ایک جماعت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پاتی رہے گی، مدد پاتی رہے گی، کیونکہ لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ ساری دنیا بغاوت کرے گی، ساری دنیا مخالفت کرے گی، مختلف الزامات جھوٹے، اور اس میں طاقت اور افراد کی کمزوری، کمی ذاتی کا بھی کوئی دخل نہیں ہے بھائی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکیلا ہے تو اس لیے اس کی مخالفت ہو رہی ہے، حق کی مخالفت ہوگی۔ ما انا علیہ اليوم واصحابی پر چلنے والوں کی مخالفت ہوگی، چاہے وہ فرد ہو یا جماعت ہو یا کوئی ملک کیوں نہ ہو، اس کی مخالفت بھی کی جائے گی۔ مخالفت اس بنیاد پر ہوگی کہ وہ سنت پر چل رہے ہیں، نبی کے صحابہ کی طریقے پر، ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سعودی عرب کی مخالفت کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں، سعودی عرب نے، وہاں کے ولاۃ امور نے، وہاں کے علماء نے، وہاں کی اسلامی منسٹری اور اس کے تحت جو سرگرمیاں دین، دعوت، تعلیم، تربیت کی حوالے سے ہو رہی ہیں، کر رہے ہیں وہاں کے لوگ، بھلا دنیا میں کس کا بگاڑا ہے بھائی؟ کہیں بھی کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی آسمانی زمینی مصیبت آ جائے، ریلیف کے لیے، مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے پیش رہتا ہے ملک۔ حرمین شریفین کا دنیا کی تاریخ میں سب سے سنہرا دور اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس وقت دیکھ رہا ہے، جس کا دوست، دشمن، اپنا پرایا سب معترف ہے کہ نہیں؟ اسلامی نظام قائم ہے، امن تلاش کرو، آپ کو اس سے زیادہ امن دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ توحید کا علم بردار، توحید اور سنت، قرآن اور سنت کو میرے بھائیو اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھا کر کے کہا تھا، یہ ہمارے ملک سعودی عرب کا آئین ہے۔ پوری زمین پر کون سا ایسا ملک ہے؟ اس کے علاوہ دعات کی کفالت، علماء کی کفالت، نہ جانے کتنے غریبوں کی مدد، کتنے یتیموں کی مدد، پوری دنیا کے چپے چپے میں قرآن کریم کی ملین بلین کی تعداد میں تقسیم۔ میرے بھائیو 30، 40، 45 زبان میں سمجھتا ہوں، یا اس سے بھی زیادہ زبانوں میں ترجمے شاہ فہد کمپلیکس سے پوری دنیا میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ کون سا پہلو ہے جس کو ہم اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھنا چاہیں تو وہ خوبی دکھائی نہ دیتا ہو؟ لیکن اگر کوئی اپنی نگاہ کو ہی بدل لے، اگر وہ ناراضگی کی نگاہ بن جائے، عیب دکھانے کی، عیب جوئی کی نگاہ بن جائے، تو پھر اس کو ہر چیز عیب کی دکھائی دے گی۔ وعین الرضا عن کل عیب کلیلۃ کما ان عین السخط تبدی المساویہ۔ رضامندی کی آنکھ، میرے بھائیوں، رضامندی کی آنکھ کیا ہوتی؟ ہر عیب کو چھپا دیتی ہے، اور جو ناراضگی کی نگاہ ہوتی ہے نا، وہ جہاں عیب نہیں ہوتا ہے اس کو بھی عیب کی شکل میں ظاہر کرتی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیے بات چل رہی تھی کیا؟ مخالفین، یہ جماعت حق پر ڈٹی رہے گی، حق پر ڈٹی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، اس کا مطلب مخالفتیں بہت ہوں گی۔ اور اس کی طرف اشارہ اللہ کے نبی کی اس حدیث سے بھی ملتا ہے، اشارہ بلکہ صراحت۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین، صحابہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے نا۔ اس کے بعد کیا فرمایا تھا؟ تمسکوا بہا، بہت مضبوطی سے پکڑنا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا وعضوا علیہا بالنواجذ،
دانت جو اخیر والے ہوتے ہیں مضبوط پکڑنے والے، داڑھ کے دانتوں سے جکڑ لینا اسے. کیوں آخر اتنی سب تاکید کی کیا ضرورت ہے؟ سنت کو نوچنے والے دور آئیں گے، سنت کی مخالفت کرنے والے دور آئیں گے، سنت سے برگشتہ کرنے والے دور آئیں گے، طرح طرح کے ہتھ گنڈے پروپیگنڈے لے کر کے آئیں گے. آپ کو سنت سے کیسے برگشتہ کیا جائے، کیسے دور ہٹایا جائے، اس کے لیے پورا جال بنا جائے گا. اسی لیے اتنی تاکید نبی نے اسی وقت فرما دیا تھا، مضبوطی سے تھام، لازم پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، دانتوں سے جکڑ لو. کون چھین رہا تھا؟ نبی نے جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت کیا تھا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت اور آپ کے صحابہ. دنیا نے، ان سورج اور چاند نے کبھی بھی اتنا سنہرا، اتنا روشن دور نہیں دیکھا ہے. لیکن آپ اسی وقت کہہ رہے ہیں امت کو بعد میں کہ میری اور میرے صحابہ کے راستے، خلفاء راشدین کے راستے پر چلنا اور اس سنت کو بہت مضبوطی سے پکڑنا، دانتوں سے جکڑنا. اس کا مطلب چھیننے والے، جھپٹنے والے، نوچنے والے، پروپیگنڈے کرنے والے، سنت سے برگشتہ کرنے والے میرے بھائیو لوگ آئیں گے. ضروری نہیں ہے کہ نام لے کر کے آئیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سنہرے ہے نا خوشنما شکل و صورت میں آئیں، دھوکہ دے کر کے آئیں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، دھوکہ دینے والے سال آئیں گے. تو یہ جو بدعت کا جو دور دورہ چل رہا ہے، یہ میرے بھائیو اس کا ایک مظہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے حالات کو جاننے والا ہے. تو یہ جماعت حق پر ڈٹی رہے گی، مخالفین کی باتوں پر توجہ یا اس کی پرواہ نہیں کرے گی. دیکھا آپ نے، اس سے پیغام ملتا ہے کہ اپنا مشن سنت کا لے کر کے چلتے چلے جاؤ، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو. مخالفین کتنی مخالفت کرتے ہیں، اگر اس میں الجھ جاؤ گے تو اپنا سنت کا کام بھول جاؤ گے، چھوڑ دو گے. کیونکہ نبی نے کیا فرمایا، لا یضرہم من خذلہم. تو اس لیے ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کے چکر میں پڑے بولتے جاؤ. اور اس سے پہلے بھی شاید بات آئی ہے، ابو جہل ہے نا اور دوسرا اس کا ساتھی، یہ دونوں ابو طالب کے پاس آئے تھے مرنے کے ٹائم، جانتے ہیں نا موت کے وقت آئے اور یہ تلقین کرنے لگے کہ تمہارے مرنے کا ٹائم ہے، عبد المطلب کا دین چھوڑ کر کے نہیں مرنا، باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے نہیں مرنا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اس کلمے کے ذریعے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دلیل پیش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا ہے. ادھر آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ادھر وہ کیا کہہ رہے ہیں، اترغب عن ملت عبد المطلب. ابو طالب کیا باپ کا، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی زبان الجھ نہیں رہے ہیں، جاؤ یہاں سے، تم لوگ کیوں باپ دادا کا حوالہ دیتے ہو، میرے چچا ہیں. آپ نے ایک جملہ نہیں کہا. وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے ہیں. قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ. اگر ایک جملہ اگر زبان سے کہہ دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا. لیکن آخری جو مرحلہ ان کی موت کا تھا وہ اسی پر تھا، انہ علی دین عبد المطلب، کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہیں. تو اس سے کیا معلوم پڑا کہ ادھر مخالفین اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اس میں الجھنا نہیں ہے، ہمیں اپنا مشن پھیلانا ہے، اپنے مشن پہ لگے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دلوں کو کھول دے گا وہ ہدایت سے سرفراز ہو جائے گا، اور جس کے دلوں کو نہیں کھولے گا وہ ضلالت اور گمراہی کی زندگی کی موت پائے گا. کیا کہا، مخالفین کی باتوں پر توجہ یا اس کی پرواہ نہیں کرے گی یہ جماعت، اور اللہ کی بابت اسے کسی ملامت گر کی ملامت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. یعنی کوئی کتنا بھی ملامت کرے، تانا دے، برائی کرے، الزام لگائے، ہے نا، پروپیگنڈا کرے، کوئی پرواہ نہیں، اپنا کام کرتے جائیں گے. یہ لوگ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لا تزال طائفہ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، انہیں بے سہارا چھوڑنے والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور نہ مخالفت کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا اور اسی پر قائم رہیں گے. تیسرا کیا ہے علامت، فرقہ ناجیہ منصورہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سلف صالحین سے محبت کرتے ہیں اور ان کی مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور ان کے علوم و آثار پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں. یہ ایک صفت نہیں ہے، یہ 4 صفتیں ہیں. ایک جملے میں شیخ نے 4 صفتیں بیان کی ہیں. سلف صالحین سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام سے کتنے لوگوں کو محبت ہے بھائی؟ دیکھو ذرا آج جتنے فرقے ہیں دنیا کے اندر،
کتنے لوگوں کو محبت ہے, کتنے لوگ ان کے راستے پر چلتے ہیں. جو جس سے محبت کرتا ہے ان کے راستے پر چلتا ہے, اور جن سے نبی کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسے وہ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی. لیکن جو نبی کے راستے پر نہیں چلتا ہے وہ تینوں کو غاصب مانتا ہے, حضرت علی کو سب سے پہلا درجہ دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ راستہ. اس کے علاوہ صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولنے والے ایک نہیں ہے, لمبی فہرست ہے, لمبی فہرست. اس حوالے سے ہم نے مختصر مقدمے میں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام, جو ابھی صوبائی جمعیت کے دفتر سے کتاب چھپی ہے, اس کے مقدمے میں سرسری اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں چند فرقے اور چند مشہور نام جن لوگوں نے صحابہ کرام کے خلاف انگلی اٹھائی ہے, زبان درازی کی ہے یا قلم چلایا ہے نا. تو یہ ہے صحابہ کرام سے محبت, اسلاف سلف صالحین سے محبت کرنا, ان کی تعریف کرنا, ان کے لیے دعائے خیر کرنا, ان کے علوم و آثار پر مضبوطی سے چلنا, جو ان سے ہمیں علم ملا ہے. جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا, ابو قلابہ نے کیا کہا, حسن بصری نے کیا کہا, ہے کہ نہیں؟ یہ سب ان کے آثار ہیں. ابن مسعود نے کیا کہا, سب نام آئیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ, یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی علامت یہ ہے تو ہم بھی اسی کے مصداق بنیں. ان کے علوم و آثار پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں. نمبر 4, ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ سلف صالحین میں سے کسی کی تنقیص اور توہین نہیں کرتے ہیں, خواہ وہ صحابہ کرام ہوں یا ان کے بعد کے لوگ. دیکھا آپ نے, صحابہ کرام ہو یا ان کے بعد کے لوگ ہو, سلف صالحین کی کوئی توہین اور تنقیص نہیں کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. اچھا, اس حوالے سے کچھ باتیں نیچے لکھی ہوئی ہیں, اس کو بہت اختصار کے ساتھ خالی آپ دیکھ لیں. ابھی امام بربہاری کا تذکرہ چل رہا تھا, امام بربہاری کا, مطلب مجلس کے علاوہ باہر بات ہو رہی تھی. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے لکھا ہے آپ دیکھیے, شرح سنہ کے اندر ترجمہ دیکھیں آپ صفحہ نمبر 277 پر. جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ابو ہریرہ, ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی نا, یہ چوتھی خوبی کے بعد آخر میں لکھا ہوا ہے, جبکہ منحرف فرقوں کی علامت یہ ہے کہ وہ سلف صالحین سے بغض رکھتے ہیں, سلف صالحین سے نفرت رکھتے ہیں, سلف کے منہج سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو ڈراتے اور باز رکھتے ہیں. جو بھی آپ کو سلف صالحین کے راستے سے باز رکھے, ڈرائے, آگاہ کرے, برائیاں کرے, عیب جوئی کرے, نقص نکالے, ہے نا, کیڑے نکالے, آپ جان لیجیے کہ وہ کون ہے؟ وہ اہل بدعت ہے. وہ اہل بدعت ہیں, انحراف کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. ورنہ کوئی بھی سنت اور سلف کے راستے پر چلنے والا آدمی سنت اور سلف کے راستے پر چلنے والوں کی برائی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیے ترجمہ جلدی سے. جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ابو ہریرہ, انس بن مالک, اسید بن حضیر رضی اللہ عنہم سے محبت کرتا ہے تو جان لو کہ وہ انشاءاللہ صاحب سنت ہے. دیکھا آپ نے, یہ طریقہ ہے. امام بربہاری کے جملے ہیں یہ, مثال ہے خالی ابو ہریرہ سے, انس بن مالک سے, اسید بن حضیر سے. اچھا, میں مناسبتاً صرف ذکر کروں, میں حضرت اسید بن حضیر کے بارے میں تو نہیں یاد ہے مجھے, مطلب بالضبط کہ کسی نے کیا کہا ہے, لیکن ابو ہریرہ کے بارے میں زبان کھولنے والے بہت سارے لوگ ہیں. اس میں سے ایک محمود ابو ریہ ہے, مصری محمود ابو ریہ, جس نے بڑی توہین کی ہے, بہت مطلب یعنی کہہ لیجئے کہ یعنی گالی کے انداز میں باتیں کی ہیں. جو باتیں اس نے کہی ہیں نا, بہت زیادہ توہین و تنقیص کی باتیں کہی ہیں. علماء نے اس کا جواب دیا ہے, اور جب اس کی موت ہو رہی تھی تو بہت ہی درد اور کرب کی حالت میں اس کی موت ہو رہی تھی, اور موت سے پہلے پہلے وہ ہاہ ابا ہریرہ, ہاہ ابا ہریرہ کہہ کر کے اس کی موت ہوئی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرنے کی وجہ سے موت کے وقت اسے عذاب ہو رہا ہو. خیر, اور ایسے انس بن مالک کا بھی ذکر یہاں پر آیا ہوا. انس بن مالک کے بارے میں بھی زبان کھولنے والا ایک آدمی ہے, اور جو مسلک کے اعتبار سے تو حنفی ہے اور عقیدے کے اعتبار سے جہمی ہے. اس کا نام ہے زاہد کوثری. زاہد کوثری. اچھا, ہم لوگ عام طور پر یہ نام اس لیے نہیں لیتے
کہ سب یہ عرب دنیا کے نام ہیں اور بلا وجہ سب یہاں ہمارے سب ساتھی الجھن میں پڑ جائیں یہ کون لوگ ہیں کیا ہیں. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دور میں جو میڈیا کا دور ہے یہ دوریاں ختم ہو چکی ہیں. مشرق سے مغرب میں تعارف ہوتا ہے لوگوں کا، مغرب سے مشرق میں، شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال میں شخصیتوں کے تعارف ہوتے ہیں، اور دھیرے دھیرے بعد میں وہ فتنے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. حسن بننا یا اخوان المسلمون کی جماعت کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن میڈیا نے سارے فاصلے ختم کر دیے. آج لوگ اخوانیت کے راستے پر چل رہے ہیں اور اس کا دفاع کرنے میں میرے بھائیوں کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی نہیں دکھائی دیتی. کہتے ہیں ایسے ہی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس شخص نے، یہ زاہد کوثری حنفی ہے نا، یہ جو ادھر کیا نام ترکیہ کا رہنے والا ہے، اس آدمی نے بہت ہی زیادہ عجیب و غریب انداز کی بات کہی ہے. اس کا یہ موقع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات آئے گی. اور آگے کہتے ہیں اور جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ایوب یعنی ایوب سختیانی، ابن عون، یونس بن عبید، عبداللہ بن ادریس اودی، شعبی، مالک بن مغول، یزید بن زریع، معاذ بن معاذ، ایسے وہب بن جریر، حماد بن سلمہ، حماد بن زید، مالک بن انس، اوزائی اور زائدہ بن قدامہ سے محبت کرتا ہے تو جان لو کہ وہ صاحب سنت ہے. دیکھا آپ نے، قاعدہ ہے جو سلف سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین سے جو محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ صاحب سنت ہے. یہ علامت، اس سے پہچان ہوگی، دعووں سے پہچان نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ دعووں سے پہچان نہیں ہوگی. دنیا میں لمبی لمبی باتیں کرنے سے، خلافت قائم کرنے کی بات تو کریں گے لیکن صحابہ کی تنقیص کرنے میں بھی پیچھے نہیں رہیں گے. تو ان دعووں سے نہیں ان کے ایمان کا پتہ چلے گا، ان صحابہ سے انہیں کتنی محبت ہے اس سے پتہ چلے گا، ان اسلاف سے محبت کتنی ہے چلے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. اور جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ احمد بن حنبل، میرے بھائیوں، احمد بن حنبل، کسی خارجی کو امام احمد بن حنبل سے محبت ہو سکتی ہے؟ کیسے محبت ہوگی؟ امام احمد بن حنبل نے خروج کی جڑیں کاٹی ہیں. جن حاکموں نے کوڑے برسائے ان کی پشت پر، وہ کوڑے کھاتے ہوئے بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے. اگر وہ چاہتے تو بغاوت کے لیے آواز دے دیتے، لیکن کبھی بغاوت کے لیے زبان نہیں کھولی. اور کہتے تھے اگر مجھے پتا چلے کہ میری ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، دوسری کوئی قبول نہیں فرمائے گا، تو میں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے دعا نہیں کروں گا. وہ دعا میں اپنے حاکم کے لیے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے، کیونکہ اس کی اصلاح ہوگی تو سارے ملک اور پورے علاقے کی اصلاح ہو جائے. یہ ان کا اسلاف کا طریقہ تھا. تو یہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خروج اور صوفیت اور رافضیت کی جو راہ چلنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے اسلاف ہیں، ان میں سے کون راستے پر چلتا تھا؟ تو جو ان سے محبت کرے وہ کون ہے؟ وہ دیکھو، احمد بن حنبل، حجاج بن منہال، احمد بن نصر سے محبت کرتا ہے، ان کا ذکر خیر کرتا ہے اور انہی کا عقیدہ و منہج رکھتا ہے تو وہ جان لو کہ وہ صاحب سنت ہے. یہ سب قواعد ہیں، پرنسپلز ہیں جو ہے نا علامہ بربہاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا. اچھا، اس کے بعد آخری چیز کہتے ہیں آگے، امام بربہاری کہتے ہیں، اگلا ہے نا جو بتاتے ہیں کہ اہل بدعتیوں کی نشانی کیا ہے، منحرف فرقوں کی نشانی کیا ہے؟ سلف صالحین سے بغض رکھتے ہیں، سلف کے منہج سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے لوگوں کو ڈراتے اور بات رکھتے ہیں. اس کے حوالے سے کہتے ہیں جب تم دیکھو آدمی کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر تانا کس رہا ہے تو جان لو کہ وہ بد زبان اور نفس پرست بدعتی ہے. صحابہ کے خلاف زبان کھولنے والا کبھی بھی سنت پرست نہیں ہو سکتا. کسی صحابی، ادنا صحابی کے خلاف زبان کھولنے والا، میرے بھائیوں، عثمانی غنی، ابو ہریرہ، انس بن مالک، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ، ان کے خلاف کتنی زبان درازی کی گئی بتائیے، ہے کہ نہیں؟ تو جان لیں کہ صحابہ کرام کے میں سے کسی کے بھی خلاف کوئی زبان درازی کرے گا تو جان لو کہ وہ بدعتی ہے، نفس پرست ہے. ایسے ہی آگے کہتے ہیں اگر تم کسی آدمی کو سنو کہ وہ احادیث و آثار کی عیب جوئی کرتا ہے، احادیث کے خلاف، آثار کے خلاف زبان کھولتا ہے یا احادیث کو رد کر رہا ہے، حدیث آئی لیکن ایسا ہے ویسا ہے، چوں ہے چرا ہے نا، تکلفات کے ذریعے سے حدیث کو کیا کر دے؟ رد کر دے، یا احادیث کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہے تو اس کے اسلام کو متہم کرو. یعنی یہ جان لو کہ اس کا اسلام خالص نہیں ہے، تہمت لگاؤ اس کی اسلام پر، یعنی اس کا اسلام درست نہیں ہو سکتا ہے. یہ کتنی اصولی بات ہے یہ
کہ حدیث کی مذمت کرنے والا، حدیث کے علاوہ کی تلاش کرنے والا، یعنی حدیث آ جائے اور مطمئن نہ ہو، کچھ اور چاہیے اس کو، کوئی قول چاہیے، کوئی فرمان چاہیے، کوئی فلاں چاہیے، کوئی فلاں چاہیے، ہے نا، یا کسی اور کو خاطر میں لائے کہ اس سے پوچھنے کے بعد حدیث پر عمل کروں گا، یا یہ کہے کہ حدیث تو ہے ٹھیک ہے لیکن فلاں بڑے بڑے علماء ہیں، اگر یہ حدیث عمل کے قابل ہوتی تو عمل کرتے کہ نہیں کرتے، ایسا کچھ کہہ کر کے حدیث کے خلاف چاہے تو اس کے اسلام کو متہم کرو، یعنی اس کا اسلام کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کے نفس پرست اور بدعتی ہونے میں شک نہ کرو، اس کے نفس پرست اور بدعتی ہونے میں شک نہ کرو۔ ظاہر سی بات، جو سنت نہیں چاہے گا وہ کیا رہے گا، جو حدیث سے بھاگے گا وہ کیا رہے گا، بدعت کی راہ پر چلنے والا ہے، سنت ہے یا تو بدعت ہے۔ اور قتیبہ بن سعید کہتے ہیں، آخری بات ہے، کہتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اہل الحدیث سے محبت کرتا ہے تو جان لو کہ وہ سنت پر گامزن ہے۔ جب حدیث سے محبت ہے تو اہل الحدیث سے محبت کیسے نہیں رہے گی، لازم ملزوم ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب تم دیکھو کہ اہل الحدیث سے کوئی محبت کر رہا ہے تو جان لو کہ وہ سنت پر گامزن ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے تو جان لو کہ وہ کیا ہے، بدعتی ہے۔ ایسے ابو حاتم رازی کا آخری قول ہے، کہتے ہیں علامت اہل البدع الوقیعۃ فی اہل الاثر، کہتے ہیں اہل حدیثوں کی عیب جوئی کرنا بدعتیوں کی پہچان ہے، بدعتیوں کی پہچان ہے کہ اہل حدیثوں کی برائی کریں گے، وہ چاہے اہل الحدیث محدثین ہو یا حدیث پر چلنے والے، حدیث کو ڈھونڈنے والے، ہر مسئلے میں حدیث کی تلاش کر کے عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہوں۔ آج ہم ان کو اہل الحدیث کہیں، سلفی کہیں، اہل الاثر کہیں، طائفہ ناجیہ کہیں، فرقہ منصور، جو بھی آپ چاہے کہہ لیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو اہل الحدیث کی عیب جوئی کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بدعتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیں، کیا ملاحظہ فرمائیں؟ کتاب لم الدر، یہاں یہ وہی کتاب ہے بھائی، وہی کتاب ہے، لم الدر المنصور من القول المأثور فی الاعتقاد والسنہ، شیخ جمال حارثی کی کتاب عقیدہ و سنت کے سلسلے میں سلف صالحین کے اقوال، یہ وہی کتاب ہے۔ کہتے ہیں تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ لم الدر کے اندر ملے گی، یعنی عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال میں ملے گی۔ دو باب کا ذکر کیا ہے، علامت اہل السنہ و علامت اہل البدع، سنت والوں کی نشانیاں اور بدعتیوں کی نشانی، اس دو چیپٹر میں آپ کو اس حوالے سے بہت ساری باتیں ملیں گی۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل السنت والجماعت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ کون ہے اسے جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفات اور ان کی علامتوں کو جاننے کی، پہچاننے کی، اور انہی سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔